السلام علیکم دوستوں، ویلکم بیک ٹو ہر اسٹوریز ود طیب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے۔ میں آپ سب کی پیجی اور اسٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی ہم سے اپنا کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بایو میں ایک نمبر ایڈ ہے، آپ ہم سے اپنی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 10 سال پرانا ہے، لیکن آج بھی جب میں اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسنار سی دوڑ جاتی ہے۔ میرا نام اسلم ہے اور میں ایک نجی کمپنی میں شفٹ انچارج تھا۔ میرا کام ایسا تھا کہ اکثر مجھے گھر آتے ہوئے رات کے 2 یا 3 بج جاتے تھے۔ میرا گھر شہر کے مضافات میں تھا اور وہاں پہنچنے کے لیے ایک قدیم اور وسیع قبرستان کے پاس سے مجھے اکثر گزرنا پڑتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ قبرستان آسیب زدہ ہے، لیکن میں نے کبھی ان باتوں پر یقین نہیں کیا تھا۔ میں ہمیشہ اپنی بائک پر وہاں سے تیزی سے گزر جاتا اور کبھی پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتا، مگر اس رات سب کچھ مختلف تھا۔ رات کے تقریباً 2:30 بج چکے تھے، کپ اندھیرا تھا اور سردی کی وجہ سے دھند اتنی زیادہ تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ میں قبرستان والی سڑک پر پہنچا ہی تھا کہ اچانک میری بائک نے جھٹکا کھایا اور بند ہو گئی۔ میں نے بار بار کک ماری، لیکن بائک جیسے سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس خاموش سڑک پر صرف میری بائک کی کک کی آواز گونج رہی تھی۔ اچانک مجھے قبرستان کی دوسری طرف سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ کسی عورت کے سسکیاں بھرنے کی آواز تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن پھر وہ آواز تیز ہوتی گئی۔ وہ آواز اتنی دردناک تھی، میرا دل پگھلنے لگا۔ انسانی ہمدردی کے ناطے میں نے سوچا شاید کوئی مصیبت میں ہے، حالانکہ عقل کہہ رہی تھی کہ یہاں سے نکلنا ہی بہتر ہے۔ میں نے موبائل کی روشنی جلائی اور قبرستان کے ٹوٹے ہوئے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ اندر کی فضا بہت بھاری تھی۔ مٹی اور گلاب کے پھولوں کی ملی جلی ایک عجیب سی بو پھیلی تھی جو نتھوں کو جھلسا کر رکھ دے۔ کچھ دور ایک پرانی قبر کے پاس ایک عورت سفید لباس میں ملبوس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں اس کے قریب گیا اور ڈرتے ہوئے پوچھا، کیا آپ خیریت سے ہیں؟ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے اچانک رونا بند کر دیا۔ ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اس نے سر اٹھائے بغیر ایک بہت ہی بھاری اور مردانہ آواز میں کہا، میں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہوں، کیا تم اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کرو گے؟ میرا خون وہیں جم گیا۔ وہ آواز کسی عورت کی نہیں تھی۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، لیکن تب بھی اس نے اپنا سر اٹھایا۔ ٹارچ کی روشنی جب اس کے چہرے پر پڑی تو میری چیخ نکل گئی۔ اس کا چہرہ نہیں تھا، صرف گوشت کا ایک لوتھڑا تھا، اور جہاں آنکھیں ہونی چاہیے تھیں وہاں گہرے سیاہ گہرے تھے جن سے لیس دار مادہ بہہ رہا تھا۔ میں پیچھے مڑا اور دیوار کی طرف بھاگا، لیکن مجھے یوں لگا کہ میں ایک ہی جگہ پر چکر کاٹ رہا ہوں۔ قبرستان جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں جتنا تیز بھاگتا وہ عورت اتنی ہی قریب محسوس ہوتی۔ مجھے اپنے کان کے پاس اس کے سانس لینے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اچانک میرا پیر کسی چیز سے ٹکرایا اور میں ایک تازہ کھدی ہوئی قبر میں جا گرا۔ وہ قبر بہت گہری تھی۔ میں نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اوپر سے مٹی گرنے لگی۔ میں نے اوپر دیکھا تو وہی عورت قبر کے کنارے کھڑی تھی اور اپنے ہاتھوں سے مٹی مجھ پر ڈال رہی تھی۔ وہ ہنس رہی تھی، ایک ایسی ہنسی جو انسانی نہیں تھی۔ آج کی رات تم میرے بچے کا کھلونا بنو گے، اس نے کہکا لگایا۔ میں نے بھی ہمت نہیں ہاری اور اللہ کا نام لینا شروع کیا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی تو وہ عورت زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کی چیخیں اتنی زوردار تھیں کہ میرے کانوں سے خون بہنے لگا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ عورت دھوئیں کے بادل میں غائب ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم میں کتنی دیر وہاں بے ہوش رہا۔ جب صبح فجر کی اذان ہوئی تو ایک قبر کھودنے والے نے مجھے اس قبر میں پڑا دیکھا اور باہر نکالا۔ میں کئی ہفتوں تک بخار میں مبتلا رہا اور آج بھی میں اس سڑک سے کبھی نہیں گزرتا۔ تو طیب بھائی، یہ تھی میری اسٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو بہت شکریہ آپ نے اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور اسٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ پچھلے سال دسمبر کا ہے، جب دھند کی وجہ سے حد نگاہ بہت کم تھی۔ میرا نام زاہد ہے اور میں ایک نجی کمپنی میں ڈرائیور ہوں۔
اس رات میں اسلام آباد سے لاہور واپس آ رہا تھا۔ گاڑی میں کوئی مسافر تو نہیں تھا، میں اکیلا تھا اور گاڑی کی سپیڈ بھی بہت کم تھی کیونکہ دھند بہت زیادہ تھی۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ چکوال کے قریب ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں سڑک کے دونوں طرف گھنے درخت اور جھاڑیاں ہیں۔ اچانک مجھے سڑک کے کنارے ایک سایہ نظر آیا۔ میں نے گاڑی کی لائٹ فل کر دی تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی جس نے پرانا سا کمبل اوڑھ رکھا تھا ہاتھ ہلا کر مجھ سے لفٹ مانگ رہا تھا۔ اس ویرانے میں اتنی ٹھنڈ اور دھند میں کسی بوڑھے آدمی کو اکیلا دیکھ کر مجھے ترس آ گیا۔ میں نے گاڑی فوراً روک دی اور آئینہ نیچے کر کے پوچھا کہ چچا کہاں جانا ہے؟ اس نے اپنی دھیمی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا ذرا سا آگے اتار دینا، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ میں نے اسے اپنی اگلی سیٹ پر بٹھا لیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا، گاڑی کے اندر ایک عجیب سی بو پھیل گئی۔ وہ بو ایسی تھی جیسے کوئی پرانی قبر کھل گئی ہو۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ آدمی بہت عرصے سے نہایا نہیں ہوگا، اس لیے میں خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ کچھ دیر بعد میں نے بات شروع کرنے کے لیے پوچھا، آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے تھے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس سامنے دیکھ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو اس نے دھیرے سے سر ہلایا اور ایک عجیب سی ہنسی ہنسا۔ اس کی ہنسی سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ہمت کر کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ گاڑی کے ڈیش بورڈ کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ بہت ہی زرد اور جھریوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بالکل سفید تھی، ان میں کوئی سیاہ پتلی نہیں تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اب بس اسے اگلے موڑ پر اتار دوں گا۔ تھوڑی ہی دور جا کر ایک پیٹرول پمپ آیا۔ میں نے سوچا کہ یہاں رش ہوگا تو اسے اتار دوں گا۔ میں نے گاڑی روکی اور کہا، بابا جی میرا راستہ اب الگ ہے، آپ یہیں پر اتر جائیں۔ وہ خاموشی سے اترا اور گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہیں اس کا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا، تو وہاں کوئی سامان نہیں تھا، لیکن سیٹ پر گیلی مٹی اور قبرستان والے سوکھے پتے رکھے تھے۔ میں نے جلدی سے پیٹرول پمپ کے ملازم کو بلایا اور پوچھا، بھائی ابھی جو بزرگ میرے ساتھ تھے وہ کدھر گئے؟ ملازم نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہا، صاحب آپ تو گاڑی میں اکیلے تھے، میں نے خود دیکھا، آپ نے گاڑی روکی، خود ہی دروازہ کھولا اور اب مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ارے آپ کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے فوراً گاڑی بھگائی اور سیدھا گھر پہنچ کر دم لیا۔ اگلے دن مجھے پتا چلا کہ جس جگہ میں نے اس بوڑھے کو بٹھایا تھا وہاں چند سال پہلے ایک بزرگ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کی لاش کئی دن تک سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں پڑی رہی تھی۔ آج بھی جب میں اس سڑک سے گزرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سائیڈ والی سیٹ پر بیٹھ کر میرا انتظار کر رہا ہو۔ تو یہ بھائی یہ تھی میری سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ تو اگر آپ بھی ہم سے اپنی کوئی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بایو میں ایک نمبر ایڈ ہے، آپ ہم سے اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔